یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور پر اس کو جانا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات کچھ محافل کا انعقاد ہوتا ہے جن کو 11ویں کا نام دیا جاتا ہے۔ اکابرین نے اس کی وجہ تسمیہ گویا کہ یوں بیان فرمائی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے، آپ کے مدرسے میں ٹھہرے ہوئے بچے تھے، انہیں اہتمام کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا ثواب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال کر دیا جائے، یعنی گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا آپ کی عادت میں شامل تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے اسی آپ کے طریقے کو جاری رکھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے لیے بھی ایصال ثواب کا ارادہ کیا گیا۔ جب یہ معاملہ بر صغیر پاک و ہند میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے اس کا نام 11ویں رکھ دیا، جی 11ویں شریف کی نیاز ہے یا 11ویں شریف کا کھانا ہے، اور اسے باقاعدہ ایک محفل کا پھر روپ دے دیا گیا کہ اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظم اور نثر میں منقبتیں اور فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ کھلا دیا جاتا ہے اور اس کو کہہ دیتے ہیں یہ 11ویں شریف کی محفل ہے۔ تو گویا کہ 11ویں جو ہے یہ 11ویں شریف کا کھانا جو کھلایا جاتا ہے یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کو شرعی اس کا نام کیا رکھا جائے؟ تو اس کو ادباً نظر بھی کہتے ہیں، نیاز بھی کہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آپ دنیاوی بڑے شخص کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کو ادباً کہتے ہیں جی نظر پیش کر دی، نیاز پیش کر دی، چونکہ اس کھانا کھلانے سے مقصود ان بزرگ کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، گویا کہ ثواب ان کی خدمت میں پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی نظر اور نیاز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو اور تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے، اس میں کوئی خرافات شامل نہ ہوں، تو مستحب کی ہے کہ اس میں ثواب حاصل ہوگا، کرنے والے کو انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرمائے گا، اور اس کا کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ثواب حاصل ہوگا اچھی نیت کے ساتھ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیاز جو ہے ہوتی ہے یہ شرعاً اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو اس میں کچھ ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں یا وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ایک کھانا ہے اور اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، جسے کہا گیا جی غوث پاک کی نیاز، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اس کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور اس پہ بطور دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 بعض اوقات ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محض حرام کیا گیا، یہ حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، وما اور وہ جو اہل بہ پکارا گیا ہو، آواز بلند کی گئی ہو اس کے ساتھ، لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے۔ تو یہاں ماں سے مراد جو ہے وہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہر چیز مراد ہے، چنانچہ اس سے کھانا بھی مراد ہے، ہر وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کھانا حرام ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو اس کا صحیح جو مفہوم ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آیت اس طرح کھانوں کے لیے استعمال کرنا اور نیاز کے لیے استعمال کر کے اس کو حرام قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس خیانت سے باز نہ آئے تو وہ خود اعتراض سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یہاں جو ہمارے اکابرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ماں سے مراد وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو جس پر اللہ کے غیر کو پکارا گیا ہو، اس کے نام کو بلند آواز سے ذکر کیا گیا ہو، یہاں ماں سے مراد عموم نہیں ہے، بلکہ وہ جانور ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ کفار اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لٹا کر پھر اپنے بت کا نام لیتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس ذبیحہ کو اللہ نے منع فرمایا کہ جس ذبیحہ پر بوقت ذبح
غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی تائید کن کن دیکھیں تفاسیر سے ہو رہی ہے، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر جو اس کو نیاز کے لیے استعمال کرتا ہے وہ بھی وہ تفاسیر کو ایسی پیش کرے کہ جس سے ثابت ہو کہ نیاز کو منع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ جلالین ایک بڑی مشہور تفسیر ہے اور ہر مکتب فکر تقریباً اپنے دارالعلوم میں پڑھاتا ہے۔ اس میں علامہ جلال الدین سیوطی اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ماں سے مراد کیا ہے، فرماتے ہیں اے ذبیحہ علی اسم غیرہ، یعنی اس سے مراد وہ جانور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ والاحلال رفع الصوت، احلال کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا۔ وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدَ الذِّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ عِنْدَ الذَّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ، اور یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کفار تھے سرکار کے دور میں وہ ذبح کے وقت اپنے خداؤں کے نام کو بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تفسیر بیداوی بڑی مشہور تفسیر ہے اور یہ بھی مختلف مکاتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے۔ اے رفع بہ الصوت عند ذبحہ للصنم، یعنی بلند کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، یعنی وہ جانور مراد ہے کہ بلند کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آواز کو اس کے ذبح کے وقت بتوں کے لیے، یعنی بتوں کے لیے اسے ذبح کرنے کے وقت جو آواز کو بلند کیا جاتا ہے وہ یہاں مراد ہے۔ تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے، اسے بھی ہر مکتب فکر ایکسیپٹ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وَالذَّابِحُ مُحِلٌّ، ذابح ذبح کرنے والا یہ بلند آواز کرنے والا ہے۔ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَسْمَعُونَ الْأَوْثَانَ عِنْدَ الذَّبْحِ، کیونکہ عرب لوگ اپنے بتوں کو ذبح کے وقت اپنی آواز سنایا کرتے تھے۔ وَيَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِذِكْرِهَا، اور وہ اپنی آوازوں کو ان بتوں کے ذکر کے وقت بلند کیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر اس کو بھی بہت مشہور تفسیر ہے، یہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَا ذُبِحَ عَلَى غَيْرِ اسْمِهِ تَعَالَى مِنَ الْأَنصَابِ وَالْأَنْدَادِ، اور وہ اس سے مراد وہ جانور ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، بتوں کے لیے یا شرکاء کے لیے۔ اور تفسیر خازن میں ہے کہ یعنی وَمَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَالطَّوَاغِيتِ، یعنی اس سے مراد وہ جانور ہے جسے بتوں اور شیاطین کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ تفسیر کشاف علامہ زمخشری کی بڑی مشہور تفسیر ہے، اے رفع بہ الصوت للصنم، یعنی وہ جانور مراد ہے کہ بت کے لیے جس پر آواز کو بلند کیا گیا ہو۔ وَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ اہل جاہلیت کا قول ہوتا تھا، بِاسْمِ اللات والعزیٰ، یعنی اس طرح کہتے تھے لات کے نام کے ساتھ، عزیٰ کے نام کے ساتھ۔ تفسیر طبری میں ہے وَمَا ذُبِحَ لِلْآلِهَةِ وَالْأَوْثَانِ، وہ جانور مراد ہے جسے بتوں کے لیے اور اپنے خداؤں کے لیے وہ لوگ ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو 8-10 تفاسیر کے حوالے دے دیے کہ یہاں ماں سے مراد یہ نیاز وغیرہ تو ہے ہی نہیں۔ اب اسے اس طرح کھانے کے لیے استعمال کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ اس سے پوچھا جائے کہ جو غلط طریقے سے ان آیات کو ان کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تو اصل میں مفسرین نے لکھ دیا نا کہ ماں سے مراد ذبیحہ ہے، ماں کا مطلب ہوتا ہے تو جو، اور جو سے مراد پھر ہر شے ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ ہمیں مفسرین کو ہم رد کرتے ہیں، بالکل بڑے بڑے اکابرین جو سن 3 ہجری سن 4 ہجری کے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ 15ویں صدی ہجری کے اندر سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ یہاں ماں سے مراد ذبیحہ نہیں ہے بلکہ اور چیزیں ہیں۔ چلے اگر آپ کی یہ بھی آپ کی تعویل قبول کر لی جائے کہ ماں سے مراد ہر وہ شے ہے جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ قربانی کا جانور لے کر آئیں اور کوئی پوچھے یہ کس کا جانور ہے، اب بتائیں اس پہ اللہ کا نام لیں گے یا غیر اللہ کا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا جانور ہے، چودھری اکرم صاحب کا جانور ہے، تو آپ نے اس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا، جانور حرام ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو صرف ایک شناخت کے لیے بیان کیا گیا، اصل میں تو جانور اللہ کے لیے ذبح کریں گے، تو پھر اس کھانے کے اندر کیا پرابلم ہے؟ اس کھانے میں جو نیاز کھلائی جاتی ہے، اس میں یاد رکھیں مسلمانوں کا بنیادی نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے، ان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہے، صرف ثواب فلاں بزرگ کو پہنچائیں گے، یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ، ورنہ کھانا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس پہ ثواب کا ترتب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہو اور پھر اس کا ثواب فقط بزرگان دین کو پہنچا دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور شناخت کے لیے بس یہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ نیاز کس کی ہے؟ غوث پاک کی نیاز ہے، امام جعفر صادق کی نیاز ہے، یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے،
تو یہ صرف شناخت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نیاز کو ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی توجہ اور ان کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو، ان کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں خلاصتاً میں دوبارہ اس کو انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیاز ادباً اس تحفے کو، گفٹ کو کہتے ہیں جو کسی بزرگ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کے نام کا جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ادباً نیاز اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والے ثواب کو ان بزرگوں کو ایصال کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب نظر و نیاز کا کھانا کھلایا جاتا ہے، اس میں بیسک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے، سوچ و فکر یہی پیچھے کار فرما ہوتی ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پکایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہے۔ ہاں، اس سے جو ثواب حاصل ہوگا وہ فلاں بزرگ کو پہنچا دیا جائے گا، اور صرف پہچان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے۔ یہاں یہ کوئی تصور نہیں ہوتا کہ اس کھانے کو ہم اس بزرگ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اس بزرگ کو کہ بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے کھلا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بعض اوقات کھانا آپ نے دیکھا ہوگا سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، اور مخصوص قرآن کا ایک حصہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ کھانا سامنے رکھنا واجب ہے، نہ قرآن کا کوئی مخصوص حصہ پڑھنا لازم ہے۔ یہ ہمارے عرف میں رائج ہو گیا ہے، اور رائج ہونے والی کوئی شے اگر فی نفس ہی ممنوع نہ ہو اور اس کو لازم و ضروری بھی نہ سمجھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومنوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ پھر بھی رکھتے کیوں ہیں، میں عرض کرتا ہوں ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ تو اب دیکھیں، جو نیاز کا کھانا مختصر سا سامنے رکھا جاتا ہے، اس میں جو مسلمان نیت کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بڑھانے کے جو معجزات ظاہر فرمائے، اس میں آپ نے ایسا ہی کیا کہ کھانا سامنے رکھا اور جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا۔ صحابہ یہی کہتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ کوئی کلام الہی ہوگا، متبرک کلمات ہوں گے۔ اور پھر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ 4 آدمیوں کا کھانا 1400 صحابہ کو پورا ہو گیا، یعنی بہت سارے، ایک پیالہ دودھ کا 70 کے قریب صحابہ اس کو پیتے ہیں، لیکن ایک قطرہ کم نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات دکھائے، کھانا سامنے رکھا اور اللہ نے اس میں برکت پیدا فرمائی، اسی سے نیک فال لیتے ہوئے، نیک شگون لیتے ہوئے مسلمان ایسا کرتا ہے کہ کھانا سامنے رکھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، قرآن کا ایک مخصوص، اب یہ قاری حضرات حصہ پڑھتے ہیں، حافظ حضرات، اور مخصوص ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے، تو منع بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی مروجہ، یہ جو ختم جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، یا نیاز کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کو، وہی بات ہے کہ فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، اپنے پاس سے اس کو لازم و ضروری نہ ٹھہرا لیا جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ نیاز سے متعلق تھوڑی سی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔